السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں کوے دکھائی دے رہے ہیں جن میں سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والا کوا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کووں میں موجود سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والے کوے کا جو تناسب ہے، اس تناسب سے زیادہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ یعنی جس طرح سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والے کوے نہایت قلیل تعداد میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی نہایت قلیل تعداد میں جنت میں جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں نگاہ ڈالی تو وہاں اکثریت عورتوں کی تھی۔ استغفر اللہ۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بھی بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو خبردار فرمایا، ان کے بکثرت جہنم میں جانے کا سبب واضح کرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے اہل جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کثرت کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بکثرت لعنت ملامت کرتی ہو، خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے تم جیسی کم عقل اور دین کم رکھنے والیوں سے بڑھ کر عقل مند اور دور اندیش آدمی کی عقل لے جانے والا کسی کو نہیں پایا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے چند عیوب بیان فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان نقائص کے بدترین نتائج سے بچنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ کثرت سے استغفار اور صدقہ کیا جائے اور نیکی کے دیگر کام کیے جائیں۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں وہ ہم استغفار اور صدقہ سے مٹا سکتے ہیں۔ یعنی استغفار اور صدقہ ہمارے زیادہ سے زیادہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کے احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں صدقہ، نیک اعمال کرنے، کثرت سے استغفار کرنے اور دیگر تمام امور اطاعت پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک گناہوں، عیوب، جرائم اور خطاؤں میں مبتلا ہے۔ تو کیا ہمیں یہ چیز زیب دیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت سے نا امید ہو جائیں؟ نہیں نہیں میری بہنوں، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارا مقدس پروردگار، ہمارا مولا ہمیں معاف کرنے اور بخشنے کے لیے اپنی مغفرت اور بخشش کے خزانے ہر آن کھولے ہوئے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، بے شک جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، میں تیرے اندر پائے جانے والی تمام برائیوں کے باوجود تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں پھر بھی تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے ہرگز کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ کے ڈھیر لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا تو میں تجھے زمین بھر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ سچی توبہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے، اظہار ندامت کرنے سے پہلے یہ بھی تو جاننا ہے کہ ہم کن گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمارے اندر کون سی ایسی خامیاں اور ناکامیوں کی وجہ ہے۔ توبہ سے پہلے ہمیں اپنے عیوب سے آگاہی بہت ضروری ہے۔